آج کا میرا عنوان ہے، بہت ہی ایک اصولی بات کہنے جا رہا ہوں جو بہت سارے اہل علم پر بھی مخفی ہے، پوشیدہ ہے، وہ اس کو نہیں جان پائے ہیں۔ بہت اصولی بات وہ یہ ہے کہ صوفیاء یا مشائخ کی جب بات آتی ہے تو ان کے ہاں کچھ چیزیں بہت ہی نظر انداز کر دی جاتی ہے، اور یہ کہ اللہ والے ہیں، ان کی ولایت مسلم ہے، ان کی بزرگی مسلم ہے، ان کی کرامت مشہور ہے، لیکن کیا ہمارے لیے وہ بحیثیت مقتدا من کل الوجوہ، یا ہر اعتبار سے کہا جائے بحیثیت مقتدا اور مرشد کے، ہمارے لیے وہ مناسب ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں اصولی سی بات میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے محدثین نے راویوں کے درمیان طبقات بنائے اور ان کے درجات متعین کیے، ان کے مراتب متعین کیے، جیسے کبار صحابہ، صغار صحابہ، کبار تابعین، صغار تابعین، مجتہدین کرام میں طبقات بنائے، فقہاء میں طبقات ہے، متقدمین فقہاء، متاخرین فقہاء، اور اس میں جو ہے پھر درجہ اجتہاد کے اعتبار سے بھی فرق مراتب ہے۔ تو اسی طرح سے صوفیاء کرام میں بھی طبقات ہیں۔ تو آپ کو اس بات کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ ہر صوفی یا ہر اللہ کا ولی ایسا نہیں کہ وہ مقتدا اور بحیثیت مرشد بھی ہو۔ اللہ کا ولی ہے، یہ بات مسلم ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، مقرب بندہ ہے، یہ بات مسلم ہے، لیکن آپ اس اللہ کے بندے کی اقتدا کرنے لگے ان کے احوال میں، ان کے معاملات میں، یا ان کی ایسی چیزوں میں جن چیزوں کا بظاہر کوئی ایسا دین سے تعلق نہیں رہا یا شریعت سے میل نہیں کھا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو مقتدا صوفیاء الگ ہیں، جو مسند ارشاد پر فائز ہیں وہ الگ ہیں، اور جو مسند ارشاد پر فائز نہیں، یا ان کو کہا جائے وہ مقتدا نہیں، اللہ کے ولی ہیں، محبوب ہیں، لیکن مقتدا نہیں کہ ہم ان کی اقتدا کریں، آپ ان کو آپ الگ سمجھیں۔ بہت سارے مشائخ آپ کو مل جائیں گے جن کے احوال کی آپ اتباع نہیں کر سکتے، تقلید نہیں کر سکتے۔ کیسے کریں گے؟ یہ عقلی طور سے بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ کسی بزرگ نے غلبہ حال میں کچھ کہہ دیا یا غلبہ حال میں ان سے کچھ ہو گیا تو قابل اتباع نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے۔ آپ اس مقام پر اس بزرگ کو مقتدا کی حیثیت سے نہیں دیکھیں۔ مقتدا کی حیثیت سے وہی مشائخ ہے، وہی سادات صوفیاء ہیں جو شریعت پر بیلنس بنا کر کے قائم رہے، شریعت پر استقامت رہی، اور ان کی باتیں یا ان کے افعال یا ان کے معاملات بالکل شریعت کے دائرے میں بدھے رہے۔ وہی مقتدا اور ہمارے مرشد کہہ لیں، مصلح کہہ لیں، مربی کہہ لیں، ان کی حیثیت اس درجے کی ہے۔ باقی جو ہے اگر کسی نے غلبہ حال میں مغلوب الحال صوفیاء جو گزرے ہیں ان کے ان احوال میں اتباع نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ مشائخ کے جو الفاظ یا ان کے کلمات نکلتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ احوال و افعال کو چھوڑ کر کے جو ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں نا، ان کو بھی کئی قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ ارشادات مشائخ ایک الگ چیز ہے، جو ملفوظات کی صورت میں ہمارے صوفی تراث کے اندر جمع ہے۔ ملفوظات جیسے آپ دیکھیں گے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ملفوظات کا مجموعہ فوائد الفوائد شریف، بالکل آپ ان کو پڑھیں تو اس میں کوئی بات بھی آپ کو خلاف شرع نہیں ملیں گی یا غلبہ حال کی بات نہیں ملیں گی۔ اس میں صرف بالکل ایک اعتدال کے منہج پر قائم رہتے ہوئے اس میں تعلیم و تلقین ہے، اور اس میں علم اور حال دونوں کو جمع کیا گیا، محض حال کا غلبہ نہیں، محض علم کا غلبہ نہیں، دونوں کو جمع کیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے حضرت مخدوم شیخ شرف الدین مخدوم بہار کے ملفوظات کا مجموعہ مکتوبات صدی دو صدی، اور حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات مکتوبات سرہندی کر کے،
خزانہ جلالی حضرت شیخ جلال الحق بخاری علیہ رحمۃ و رضوان کے ملفوظات کا مجموعہ، سب پڑھنے کی چیزیں. اس کو آپ یہ کیا ہے؟ یہ ارشادات مشائخ ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات جو مستند کتابوں کے اندر مذکور ہیں وہ سب ہیں ارشادات، تعلیمات. کچھ مبہمات ہوتے ہیں جو ان کے اقوال ہوتے ہیں، اس میں ایک قسم تو میں نے بتایا کہ ارشادات بالکل شریعت و طریقت پر مبنی اور شریعت کے منہج اعتدال کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے فرمائی، اس دائرے سے بالکل باہر نہیں گئے. یعنی وہ غلبہ حال کی باتیں ہوتی نہیں کہ کسی خاص کیفیت میں کسی خاص آپ کے سکر اور مستی کی کیفیت شاعری اس وقت آپ نے کچھ بات بیان کی تو اس کو تو نہیں لیا. تو دوسری قسم جو ہوتی ہے مبہمات کی. مبہمات میں مبہم کا مطلب ہوا جو واضح نہیں، جو ڈکلیئر نہیں، جس کو کہا جائے انڈیفائنڈ. وہ ڈیفائن، اس کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے، ایکسپلین کی ضرورت ہوتی ہے اس میں. تو آپ اس بات کو لے لیں اور بظاہر جو اس بات کی گہرائی تک نہ پہنچے، اس کی تشریح اور توضیح نہیں سمجھے اور اسی پر آپ اپنا نقطہ نظر قائم رکھیں یا آپ اپنا طریقہ عمل، اسی طرز عمل اسی کے مطابق کریں تو غلط. یہ مبہمات میں ہوتے. بہت سارے مشائخ کی باتیں نکلی ہیں، آپ کتابوں میں پڑھیں گے. جیسے کہ میں مثال دوں، ایک بزرگ نے کہا کہ میں رکوع اور سجدے والی نماز نہیں پڑھتا. مبہمات میں سے میں رکوع اور سجدے والی نماز نہیں پڑھتا. تو بعد میں ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں، اس میں رکوع اور سجدہ ہی نہیں. انہوں نے وضاحت کی. اس طرح کی جو باتیں نکل جاتی ہیں اس میں توضیح کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ بھی کہنے لگے کہ میں نماز میں رکوع سجدے نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے حضرت نے کہا آپ نماز بغیر رکوع اور سجدے کے پڑھیں. ہیں، بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح ایک قسم آتی ہے شطحات کی. یہ بہت ہی ڈینجر زون ہے. شطحات وہ باتیں جو غلبہ حال میں کسی اللہ کے ولی سے نکلی اور وہ بظاہر خلاف شرع، یعنی شریعت سے ٹکرا گئی، بظاہر خلاف شرع. آپ ان باتوں کو تو بالکل ہرگز آپ تقلید نہ کریں. جیسے مثال دوں، حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے بہت سارے اقوال. اس میں تو خیر کچھ فرضی بھی ہے جو ہے نہیں، ان کی طرف تھوپ دیا گیا. لیکن مشہور جو ہے اس میں کہتے ہیں سبحانی ما اعظم و شانی. آپ نے کئی مرتبہ کہا کہ سبحانی ما اعظم و شانی. یہ اللہ کی ذات کے لیے مناسب ہے یہ الفاظ، اور آپ نے اپنے لیے استعمال کیا سبحانی ما اعظم و شانی. تو یہ سب الفاظ بالکل بظاہر خلاف شرع ہے. خیر اگر ان سے نکلا بھی تو اس کو شطحات میں ہم شمار کریں گے. ان پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، روایتوں میں آتا ہے، پھر وہ اس طرح سے نکلتے تھے. پھر آپ خود جب حالت ہوش میں ہوتے تو مریدین سے کہتے کہ میں نے کب ایسا کہا؟ آپ سے لوگ کہتے تو کہا نہیں، میں اگر ایسا کہوں تو میری ٹکڑے ٹکڑے کر دو اگر میں ایسا کہوں. اسی طرح حضرت منصور حلاج کی طرف منسوب جو باتیں ہیں، حضرت شیخ شبلی کی طرف جو منسوب باتیں ہیں بظاہر خلاف شرع ہے. تو یہاں پر ہم احتیاط کریں گے. احتیاط یہ ہے کہ آپ نہ ان کا انکار کریں کہ یہ بالکل فاسق و فاجر ہو گئے. ایک پہلو یہ بھی کہ کچھ لوگ اعتراض اور انکار کی اس حد تک گئے، اس انتہا پر پہنچ گئے کہ ان مشائخ کی عظمت کا پاس ذرہ برابر نہیں رکھا، ان کو مردود اور کیا کیا بنا ڈالا. ٹھیک. اور ایک اس انتہا پر آئے کہ حضرت نے کہا حق ہے حق ہے، اب لو حق ہے اور اس کی تقلید کرنے لگے، شریعت کے خلاف چلنے لگے. تو یہ دو انتہا ہے. دو انتہاؤں کے درمیان ہمارا جو ہے طریقہ ہونا چاہیے، وہ بیچ کا، بیلنس کا، اعتدال کا. وہ کیا ہے کہ نہ ہم اس کی تقلید کریں گے اور نہ اس پر ہم اس درجے کا انکار و اعتراض کریں گے کہ ان مشائخ کی عظمت کو گھٹا دے، ان پر کلام کرنے لگے، انہیں فاسق و فاجر کہہ دے، انہیں مردود و اللہ کا مغضوب بنا دے. ایسا بھی نہیں کریں گے کیونکہ ایک زمانہ نے ان کی عظمت کو تسلیم کیا ہے، ان کی بزرگی کو مسلم کیا ہے. غلب حال میں کچھ نکل گیا تو اس کی تعویل موجود ہے، توجیہ موجود ہے. تو یہ شطحات
جو ہوتے ہیں آپ ان کو بھی فالو بالکل نہ کریں، یہ بظاہر خلاف شرع ہوتے ہیں، مبہمات سے بھی آگے کی چیز ہے۔ تو اس میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا ہوا فارمولہ بہت بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تردید کریں گے اور نہ تقلید کریں گے، تسلیم۔ مطلب یہ کہ ہم ان مشائخ کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان باتوں پر کبھی ایسا اعتراض اور انکار نہ کریں گے جن سے ان کی عظمت گھٹ جائے یا ان کو ہم مردود اور مغضوب بنا دے، فاسق و فاجر کہنے لگے، اور نہ ہی ان کی محبت میں مغلوب ہو کر، ان کی عقیدت میں مغلوب ہو کر کے ہم ان کی تقلید کرنے لگے، پیروی کرنے لگے، ہمارے حضرت نے کہا بالکل حق ہی ہوگا، ایسا بھی نہیں کریں گے بالکل۔ تو یہ جو ہے ایک مشائخ صوفیہ جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھنا پڑے گا، تاکہ بہت سارے اشعار ہیں، بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ فلاں مشہور بزرگ نے کہا، فلاں مشہور بزرگ نے کہا، اس میں کیا ہے؟ تو تعویل و توجیہ کا دروازہ کھولتے ہیں، پھر وہاں پر آپ یہ کچھ لوگوں پر یہ طاری ہو جاتا ہے کہ ہمارے حضرت نے کہہ دیا تو کسی طرح سے اس کو بالکل عین دین بنا دیا جائے۔ یہ بھی رویہ غلط ہے بھائی، نہیں، غلبِ حال میں نکل گیا، اور اگر آپ نہیں ان کی تعویل تک پہنچ سکتے تو چھوڑ دیں کہ وہ جانے، لیکن میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ہاں، میں مانتا بھی نہیں، خلاف شرع جو بات ہے میں نہیں کہوں گا کہ میں وہ بالکل عین شریعت ہے، یہ بھی نہیں کہوں گا۔ وہ غلبہ حال ان کا معاملہ تھا، کس لیے کہا، کیوں کہا؟ بھائی بخار میں اگر آپ کو جاڑا لگتا ہے تو آپ کمبل اوڑھیں گے مئی جون کے مہینے میں کہ سب اوڑھے گا؟ آپ کسی شخص کو ملیریا ہو جائے تو مئی جون کے مہینے میں وہ کمبل اوڑھتا ہے، رضائی اوڑھتا ہے، اس کا وہ حال ہے، وہ کر رہا ہے بالکل اس کے حال کے مطابق، لیکن آپ اس کی تقلید کریں؟ نہیں کریں گے، آپ تو اے سی اور پنکھا ڈھونڈیں گے، آپ کے حال کے مطابق نہیں ہے۔ تو غلبہ حال، سکر و مستی ایک الگ چیز ہے جو عارفوں سے، اہل اللہ سے، بزرگان دین سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وہ اس مستی کی حالت میں یا غلبہ حال میں اس طرح سے نکل جاتے ہیں، اس کی ہم تقلید بالکل نہیں کریں گے اور نہ ہی تردید کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔